السلام علیکم جی. ابھی ایک دھواں دار قسم کی پریس کانفرنس ہوئی جی. مریم نواز شریف، اسحاق ڈار، چودھری احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ سارے موجود تھے، اور اس میں بتایا گیا کہ اگر ہم اس سائفر کے چوری ہو جانے کے معاملے میں خاموش رہیں گے تو یہ ایک صریحاً غداری ہوگی. تو اچھی بات ہے کہ ایکشن لیں اس کے اوپر، کیونکہ سائفر کا نہ ہونا تو اس کی بات پہ اگر خاموش ہو گئے اور کل کو کوئی کانفیڈینشیل لیٹرز مزید نہ ہوئے تو کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو سائفرز ہوتے ہیں اور اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کو بات کو سمجھنا ہوگا کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ سامنے پڑے ہوئے ہیں یا فریم ہوئے ہیں، دیکھا کہ ہے ہی نہیں تو بندہ چھوڑ ڈال دے کہ یار یہ کیا ہے. یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے تو پھر یہ نکالے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سائفر تو بہت ساری تعداد میں آ رہے ہوتے ہیں، اس کو انہوں نے کھیلا ہے، اس کو مینپولیٹ کیا، اس کے منٹس بنا کے اس کو لیٹر بنا دیا. اور یہ ٹرانسکرپٹ ہے، یعنی کہ کوئی چیز آئی اس کے اوپر جو آپس میں ڈسکشن ہوئی اس کو لکھنا، یہ ٹرانسکرپٹ ہو گئی. اور خدا نہ خواستہ کل ہماری نیوکلیئر کے بارے میں، کوئی اکانومی کے بارے میں اور دفاعی معاملات کے بارے میں کوئی ایسی چیزیں جو کہ کانفیڈینشیل ہوتی ہیں وہ غائب ہوئیں تو کیا کریں گے. تو جب یہ انکوائری لانچ ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا کیا، کیونکہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جا کے چیک کرنا شروع کر دیں. بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اچھا اس ٹاپک کے اوپر وہ جو چیز آئی تھی اس کو بتاؤ، اس کا ٹرانسکرپٹ بتاؤ، وہ لیٹر بتاؤ، وہ سائفر بتاؤ، تو پھر وہ کھولی جاتی ہے. تو جیسے کہ اب اس ٹائم میں اتنا شور مچا اور اکانومی کے اندر جب ڈائریکشنز لے لی گئیں اور تو اس کو پھر دیکھا گیا تو وہاں پہ جناب وہ سائفر تھا ہی نہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ایک سائفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت ساری چیزوں کو چیک کرنے کا مسئلہ ہے کہ یہ شخص کیا کچھ کرتا رہا. جن لوگوں نے اس کو اس سیٹ کے اوپر بٹھایا تھا وہ تو اپنے مقاصد کو حاصل کر پائے یا کہ نہیں کر پائے، لیکن بہت سارے مقاصد حاصل کر بھی لیے گئے. کیونکہ دیکھیں یہ سیاستدان ہے، یہ اتنی کھل کے بات نہیں کر سکتے. ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جذباتی بھی ہوتے ہیں اور وہ زیادہ کھل کے بھی بات کر لیتے ہیں. ڈے فرسٹ سے میں نے یہ بات کہی اور ہم بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ شخص جو کرنے آیا تھا یہ وہی کر رہا ہے. اس کو جس کام پر بھیجا گیا تھا اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آج بھی جو گند گھول رہا ہے یہ بہت مشکل ہے کہ اس نسل کے اندر سے نکل سکے، اور یہ ڈے بائی ڈے اس گند کو جو ان سے نہ گھساتا جا رہا ہے. تو اللہ رحم کرے، اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن یہ جو ایک گندی نسل تیار کر دی ہے نا، اس کو نکالنے کے لیے بڑا ٹائم لگے گا. میں اس وقت اٹلی میں ہوں اور جانتا ہوں میں یہاں پہ جرمنی کتنا زبردست ملک ہے، لیکن آج بھی اس کے اندر وہ یوتھیا موجود ہے. یہ اس بات کو بہت کم لوگ کرتے ہیں. وہ گندا یوتھیا جو ہے نا وہ یہاں پر آج بھی موجود ہے، نظر آتا ہے، لیکن وہ قابو کے اندر ہے. یعنی کہ وہ نسل ختم ہو رہی ہے تو وہ ختم ہو رہے ہیں. یہ اتنی گندی چیز ہے. میں اس پہ زیادہ کھل کے نہیں بات کرتا. ہر اسٹیٹ کے اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں. تو بس اللہ رحم کرے، یہ جو نسل تیار کی گئی ہے یہ بڑی گندی نسل ہے. یہ سوچنے سمجھنے عزت کرنے سے محروم ہے، اور بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا. اور مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ پورے معاشرے کو اور سسٹم کو تباہ کرتے ہیں اور ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ ناسور ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.